بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ وکفی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ دروس میں 3 غار میں پھنسے ہوں کا قصہ اور اس میں موجود جو دروس، نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، اللہ کی توفیق سے وہ پڑھ رہے تھے۔ 3 میں سے 2 کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے بات ہو چکی ہے کہ انہوں نے جب اللہ تعالی سے اپنی اپنی فریاد کی تو اس کا کیا نتیجہ ہوا، اور ان دونوں کے واقعات میں کیا دروس، نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، وہ سب تو نہیں، ان میں سے کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کی جا چکی۔ تیسرا شخص، اس کا واقعہ وہ ہم سن چکے ہیں اختصار سے، کہ اس کے بعد آج کے سبق میں اسی واقعہ کے حوالے سے نصیحتوں، دروس اور عبرتوں کو اللہ کی توفیق سے سنائیں گے۔ تیسرے نے اپنی فریاد اللہ تعالی سے عرض کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص کو کام پر لگایا، اس سے مزدوری کا کام لیا کہ اس کو معاوضہ دوں گا، اور مزدوری طے پائی کہ چاول 3 سا کم و بیش 7.5 کلو اس کو ادا کروں۔ اس نے جب اپنا کام کر لیا تو کہنے لگا، میرا حق مجھے دے دو۔ میں نے اس کے چاول اس کو پیش کیے تو اس نے ان سے منہ موڑا، اس نے نہ لیے۔ حدیث شریف میں یہیں تک ہے، لیکن تفسیر میں جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ وہ خفا ہو گیا۔ اور حدیث شریف میں جو بات الفاظ میں نہیں لیکن معنی میں کہ چلا گیا۔ میں نے ان چاولوں کو زراعت میں لگا دیا، ان سے کاشتکاری میں حصہ ڈال دیا، یہاں تک کہ نتیجہ یہ ہوا کہ گائیں 1 سے زیادہ اور چرواہا ان چاولوں کے نتیجے میں حاصل ہو گیا۔ یعنی استثمار، سرمایہ کاری، انویسٹمنٹ کی بڑھتے 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 کتنی گائیں اور چرواہا اس کے چاولوں سے حاصل ہو گیا۔ تو وہ شخص آیا، معلوم ہوتا ہے ایک مدت کے بعد، تو کہنے لگا، اللہ سے ڈرو اور میرا حق اس پر ظلم نہ کرو، یعنی میرا حق مجھے ادا کر دو۔ میں نے کہا، ان گاؤں کی طرف جاؤ اور چرواہے کی طرف لے جاؤ۔ اس شخص نے کہا، مزدور نے، اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو، 7.5 کلو کم و بیش چاول ہے وہ دو، یہ کیا کہہ رہے ہو، گائے لے جاؤ اور چرواہے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے اس سے کہا، بے شک میں مذاق نہیں کر رہا تیرے ساتھ، وہ گائے اور چرواہا لے جاؤ۔ اس نے گائیں لی، چرواہا لیا اور چلا گیا۔ اب وہ شخص اللہ تعالی سے التجا کرتے ہوئے کہتا ہے،
سو اگر آپ جانتے ہیں کہ میں نے یہ کام آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو پتھر کا جو حصہ غار کے منہ کو بند کیے ہوئے ہیں اس کو دور کر دیجیے. پتھر کا جو حصہ غار کے منہ کو بند کیے ہوئے ہے اس کو دور فرما دیجیے. اللہ نے وہ پتھر ہٹا دیا. کیا ہوا کہ بات سمجھ میں آئی, تینوں باہر آ گئے. اب اس تیسرے واقعہ میں میرے اور آپ کے لیے, امت کے لیے, انسانیت کے لیے کتنے دروس اور عبرتیں ہیں. ان میں سے چند ایک میرے ساتھ سماعت فرمائیں. نمبر 1, مزدوری پر کسی کو کام پر لگانا. ایک آجر بنے, ایک اجیر بنے. ایک مزدوری کروانے والا, ایک کرنے والا. شریعت میں یہ پہلے بھی ثابت تھا, اب بھی ثابت ہے. نمبر 2, مزدوری پر لگاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ مزدوری پہلے سے طے کرنا ہے. انہوں نے آپس میں کچھ طے کیا تھا کہ نہیں؟ 7.5 کلو کم و بیش چاول. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, بھائی کیا مزدوری ہے, جو دو گے سو لے لو. اور بعد میں ایسا طوفان بپا ہوتا ہے کہ گلی محلے والے اکٹھے ہو جاتے. بری بات. اور بعض اوقات مزدور تو طے کرنا چاہتا ہے لیکن کھوٹا کام کروانے والا کہتے ہیں کوئی فکر نہ کر, تیرا حق محفوظ ہے. اور بعد میں چاہتا ہے کہ سب کچھ ہڑپ کر جائے. صحیح بات کیا ہے؟ مزدوری پر لگاتے ہوئے پہلے سے طے کریے. موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں والوں کی جب مدین میں جا کے مزدوری پہ لگے تو پہلے سے طے کیا کہ نہیں کہ 8 سال نوکری کرنی. شریعت میں خیر ہی خیر ہے اور شریعت کے چھوڑنے میں بربادی ہی بربادی ہے. نمبر 3, عام طریقہ یہ ہے, معمول یہ ہے کہ مزدوری کام کرنے کے بعد دی جاتی ہے. 7.5 کلو چاول پہلے دیے یا بعد میں دینے؟ عام طریقہ یہ. ہاں اگر دونوں فریق اتفاق کریں تو پیش کی ادائیگی بھی ہو سکتی. نمبر 4, کسی بات پر کسی کا ناراض ہونا ہمیشہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ ناراض ہونے والا سچا ہے. اب جس شخص نے طے کیا تھا کہ میری مزدوری 7.5 کلو ہے کم و بیش, وہ حق پر تھا یا ناحق تھا؟ وہ حق پر تھا یا ناحق تھا؟ اب اس شخص کا جو کردار تھا بعد میں کہ اس نے اس کے 7 کلو کو کاشتکاری میں لگایا, اس سے جو گائیں حاصل ہوئی, چرواہ حاصل کیا, سب کچھ واپس کیا. یہ شخص کھوٹا تھا یا دیانتدار تھا؟ تو جس نے اتنا کچھ بغیر کسی زور کے, بغیر کسی مزدور کی قوت کے واپس کر دیا, وہ 7.5 کلو میں سے کچھ ڈنڈی مار رہا ہوگا. اس کا کردار اس بات کو واضح کرتا ہے وہ ڈنڈی مار نہیں تھا. لیکن مزدور نے خوش ہو کے چھوڑا یا ناراض ہو. تو ہمیشہ ناراض ہونے والا سچا نہیں ہوتا. گھروں میں میاں بیوی میں جھگڑا ہے, میاں منہ بنائے بیٹھے ہیں, تو کیا وہ ہمیشہ سچے ہوتے ہیں؟ اور کئی دفعہ بیگمات منہ بنائے پھرتی ہیں کہ وہ سچی ہیں. نہیں, سچ اور ہے, منہ بنانا اور ہے. ہر منہ بنانے والا سچا نہیں ہوتا اور ہر منہ نہ بنانے والا جھوٹا نہیں. 5ویں بات توجہ کیجئے, یہ ہمارا دین ہے.
طاقتور سرمایہ دار ہمیشہ ظالم نہیں ہوتا. دنیا کے بعض نظام یہ سبق پڑھاتے ہیں جو طاقت والا ہے، جو سرمایہ دار وہ ظالم ہے. سرمایہ دار نفرت کا بیج بوتے ہیں، بیج نہیں درخت اگاتے. کارخانہ میں مزدور کام کر رہا ہے، کیا نفرت لے کے آیا ہے کہ یہ ڈاکو اور لٹیرا ہے، خون میرا اور دولت اس نے بھیجا. ہیں ایسے لوگ، لیکن کیا سارے ایسے ہیں؟ یہ بندہ جو کام کروانے والا کیا ظالم تھا؟ مزدور کے مقابلے میں زیادہ وسائل والا، زیادہ اختیار والا تھا کہ نہیں؟ تو دونوں میں سے غلط کون تھا؟ مزدور کی رائے غلط تھی یا اس کی غلط تھی جو کام کروانے والا ہے؟ اچھی طرح یہ نوٹ کر لیجیے، اسلام ہے کسی کا سرمایہ ہونا اس کے ظالم ہونے کی دلیل ہے، اور کسی کا غریب ہونا اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے. کمیونزم، سوشلزم کیا دیتی؟ جو سرمایہ دار ہیں ڈاکو. جو کمزور ہے وہ ٹھیک ہے، ہمارا کسی کی کمزوری اس کو سچا نہیں کرتی اور کسی کی قوت اس کو جھوٹا نہیں کرتی. جھوٹا ہونا، سچا ہونا یہ الگ بات. بعض کمزور بھی بڑے جھوٹے ہوتے ہیں، بڑے فسادی ہوتے ہیں، اور بعض طاقتور بھی، مال والے بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ کمزور ان کی اچھائی تک نہیں پہنچ سکتے. یہ الگ خوبی ہے، وہ الگ. ہاں عام طور پر یہ ہے کہ طاقتور ظالم ہو. عام طور پر یہ ہے، عام طور پر یہ ہے کہ مالدار غریب کے مقابلے میں ظلم پر جلدی آتی، لیکن سارے نہیں. اس لیے تائید کرتے ہوئے بھی عام طریقہ یہی نا، سڑک پر حادثہ ہو چھوٹے شہروں میں، ایک ریڑھی والا ایک کار والا، عام طور پر لوگ کس کو برا کہتے ہیں؟ گاڑیاں والے انہوں نے طوفان چکے آ. یہ ہے ایسے کہ نہیں وسیم صاحب؟ اٹھایا ہوا ہے طوفان، لیکن سارے گاڑیوں والے ایسے ہیں نہیں. اپنے خیال میں غریب کی مدد کرتے ہوئے خود ظالم نہ بن جا. گاڑیوں والے بھی ظالم ہیں، چلنے والے، پیدل چلنے والے بھی ظالم ہیں. کبھی وہ ظلم کرتے ہیں، کبھی وہ کرتے ہیں. تو جہاں ظالم ہے اس کو ظالم کہیں، جو حق والا ہے اس کو حق والا. ہاں یہ بات ہے، عام خیال یہی ہے کہ گاڑیوں والے پیدل والوں کے مقابلے میں زیادہ سرکش ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ہمیشہ کی بات واضح ہو رہی ہے. چھٹی بات، سارے لوگ برابر ہیں. انسانیت میں یہ بات قابل عمل ہے. کہاں ہے یہ سارے لوگ برابر؟ ایک مزدور تھا، ایک کام والا تھا، یہ دونوں برابر تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے تو آپ نے فرمایا یہ بات غلط ہو گئی. کوئی غلط نہیں. اسکول جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، پرنسپل اور ٹیچر سارے برابر ہیں. ٹیچر اور پرنسپل نہیں، یہ پی این، گارڈ اور اسکول کا پرنسپل برابر ہے. ان کی تنخواہ ایک جیسی ہے، ان کی فیسلٹیز ایک جیسی ہیں. کہاں ہے دنیا میں کہ سارے برابر ہیں؟ اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے. ہاں کرسی والے کھڑے ہونے والوں پر ظلم نہ کرے، اور کھڑے ہونے والے کرسی والوں کے خلاف زہر نہ پھینکے. سارے جہاں جہاں ہیں عدل و انصاف سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور اپنے حقوق کو وصول کریں. ساتویں بات، اگر ایسی صورت میں کسی کا مال کسی کے پاس آ جائے تو وہ اس کی مصلحت کے لیے اس کو سرمایہ کاری میں لگا سکتا.
اس کی مصلحت کے لیے کسی ایسی جگہ لگا سکتا ہے جس سے اس کے مال میں شریعت کی حدود میں اضافہ ہو یا خطرہ ہو، تو کسی ایسی جگہ اس مال کو منتقل کر سکتا ہے کہ وہ محفوظ ہو جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب یہ 7.5 کلو جو چاول تھے کم و بیش کس کے تھے؟ مزدور کے یا مالک کے؟ اس مالک نے ان کو کام میں لگایا کہ نہ لگایا؟ جی، مزدور سے اجازت بھی اس کی اجازت کے بغیر لگایا، لیکن اپنے فائدے کے لیے، اس کے فائدے کے لیے۔ اگر اس کے پاس اپنے کام کے لیے پیسے نہ ہو، ان کے پیسوں کو استعمال کرے، یہ ناجائز۔ اس کو حصہ بھی دے پھر بھی نہیں ٹھیک، لیکن پتہ نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے ظفر صاحب؟ اس کے فائدے کے لیے کام میں لگا سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے۔ کسی شخص نے کسی کے پاس امانت رکھی، اس کو اپنے پاس رکھو، 2 ماہ بعد 6 ماہ بعد لے لوں۔ اب جہاں رکھی ہے وہاں خطرہ پیدا ہوا، چوری کا، ڈاکے کا، خرابی کا۔ اب اس سے رابطہ نہیں ہو رہا جس کا مال تھا۔ اب کیا اس چیز کو دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے؟ جی، اس کے مال کی مصلحت کے لیے اس سے معلوم ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر جہاں انویسٹمنٹ کی ہے، سرمایہ کاری کی ہے، جہاں مال کو، چیز کو منتقل کیا ہے، وہاں نقصان ہو جائے، تھوڑا سا آہستہ کریں، وہاں نقصان اور مدثر آواز سمجھ آ رہی ہے؟ دقت تو نہیں ہو رہی؟ اگر وہاں نقصان ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ اللہ پاک بہتر جانے۔ جو بات میری سمجھ میں آتی ہے، جس نے اپنی مرضی سے سرمایہ کاری کی، جہاں اس آدمی نے اس کے 7 کلو چاول لگائے، اگر وہ 7.5 کے 5 رہ جاتے یا 4 رہ جاتے تو کتنے دینے تھے؟ جی بولو۔ اللہ پاک غلطی ہے تو مجھے معاف کر دے، لیکن ارادہ غلطی کا نہیں۔ اگر وہ آئے 7.5 کلو مانگے تو 7.5 کلو ہی دے دیں۔ اس نے نیکی کا ارادہ کیا اپنے نفس کے لیے، اللہ سے ثواب لوں گا، وہ نہیں ہوئی، اب وہ نقصان اس کو نہ بڑھ دے، خود برداشت۔ ہاں اگر وہ کہے کوئی بات نہیں، پھر معاملہ جدا ہے۔ ایک اور بات، میں، آپ اور لوگ ایک دوسرے کے بارے میں جو سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اس بات پر بہت توجہ کریں۔ ہمارے جھگڑے اور تباہیاں، ان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم کسی کے مطابق سوچ لیتے ہیں۔ ملک صاحب ایسے، اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے سوچا ہے وہی ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بہن، بھائی، بیگم، رشتہ دار سمجھاتے ہیں نہیں، کہتا ہے نہیں، میرا اندازہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ چاچا جی تم اللہ نہیں ہو، انسان ہو، اور انسان روز غلطیاں کرتا ہے۔ اب اس مزدور نے مالک کے بارے میں جو سمجھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ 100% غلط تھا۔ تو اگر اس کی بات غلط ہوئی تو میری آپ کی نہیں ہو سکتی۔ جب مجھ میں اور آپ میں اپنے غلط ہونے کی گنجائش موجود ہو تو جھگڑے کم ہوں گے یا زیادہ ہو؟ جی، جھگڑے بھی کم ہوں گے اور بیماریاں بھی کم ہوں گی۔ میرا کسی سے اللہ نہ کرے، بھائی سب بات واضح ہو رہی، کسی سے تنازع ہوا، جب میں سمجھتا ہوں میں سچا وہ ظالم، تو رات کو نیند مزے کی آئے گی یا بے قرار رہوں گا؟ جی، اور اگر یہ ہو کہ ہو سکتا ہے میری غلطی ہو،
پھر سر رکھتے ہی سو جائے گا یا جاگتا رہے گا؟ چیما جی سمجھ آ رہی بیٹا؟ پھر مزے سے سو جائے گا یا جاگتا رہے گا؟ اس میں فائدہ ہے اپنا بھی، معاشرے کا بھی، کنبے کا بھی، ادارے کا بھی، کاروبار کا بھی۔ ارسلان جی سمجھ آ رہی؟ آدمی اپنے بارے میں، اب آپ جی سمجھ آ رہی، اپنے بارے میں یہ کھاتا کھلا رکھے کہ میں کیا ٹھیک بھی کہہ سکتا ہوں اور غلط بھی کہہ سکتا ہوں، ہو سکتا ہے اس بارے میں ہی غلط ہوں۔ ایک اور بات، جلد بازی میں نقصان ہے۔ جس بندے نے اپنی مزدوری چھوڑی، اس نے جلد بازی میں فیصلہ کیا، سوچ سمجھ کے کیا؟ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہو گئی کہ وہ ایماندار تھا، اس نے اس کو سرمایہ کاری کی اور بڑھا دی، وگرنہ اس کو کیا ملنا تھا؟ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تیزیاں جو پنجابی میں تیزیاں مروا دیتی، تحمل سے، تحمل میں انشاءاللہ خیر ہے۔ ایک اور بات، یا اللہ مجھے آپ کو پتہ نہیں آپ کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آج درس کا رخ بالکل علیحدہ ہے، لیکن شیخ ہوں تو شیخوں والی باتیں بھی ہونی چاہیے۔ ایک اور بات، اللہ پاک وہاں سے رزق دیتے ہیں، دے سکتے نہیں، دیتے ہیں جہاں انسان کا گمان بھی نہیں۔ یہ 7 کلو کا مالک مزدور کیا ہو گیا؟ آتے ہی گاؤں کا اور چرواہے کا مالک ہو۔ اس کی زندگی میں یہ چھوٹا انقلاب تھا یا بڑا تھا؟ پتہ نہیں کتنا عرصہ مزدوری کرتا رہتا تو گائیں جمع نہ ہوتی اور چرواہے کا مالک نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے آیا، پتہ نہیں کتنی مشکل میں تھا، جو روٹھا ہوا چاول مانگنے کے لیے آ گیا، اس وقت تو روٹھا ہوا گیا، یہی سمجھ آ رہی ہے۔ اور اللہ پاک نے گاؤں اور چرواہے کا مالک بنا دیا۔ تو اللہ وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں۔ ایک اور بات کہ خیر بسا اوقات وہاں سے آتی ہے جہاں گمان بھی نہیں۔ یہ پہلی سے متعلق ہے لیکن یہ عام ہے۔ اب وہ جب آیا تھا تو گائے اور چرواہا لینے کی امید سے آیا تھا، اس خیال سے آیا ہوگا کہ دیتا ہے۔ جب اس نے کہا جو الفاظ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے حق پر حق دینے میں ظلم نہ کرو، تو شک میں تھا یا یقین میں تھا؟ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا کہنا اللہ سے ڈرو اور میرا حق مار کے ظلم نہ کرو، اس کو شک تھا یا یقین تھا؟ تو اللہ پاک نے اس سے کہیں بڑی خیر اس کو عطا کی۔ ایک اور بات، اپنے اعمال کے بارے میں سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہیے۔ میں نے درس دیا، اللہ پاک راضی ہو گئے۔ عقل کے اندھے، تجھے کیا پتا ہے راضی ہوئی یا پہلے سے ناراض؟ میں نے یہ کیا، کمال کر دی، نیکی نہیں۔ ان تینوں نے جو کام کیا، عرض کیا ارشاد کا، یا اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی رضا کے لیے تھا۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ عمل کر چکنے کے باوجود اس کی عاجزی میں کمی نہ آئے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور عاجز رکھے کہ یا اللہ اگر آپ کے ہاں یہ عمل اچھا ہے تو یہ۔ ایک اور بات کہ دعاؤں میں جو وسیلہ ہے وہ نیک اعمال کا، کہ یا اللہ ہم نے یہ کام کیا، اگر آپ کی رضا کا تھا تو مصیبت دور کر دی۔ ایک اور بات، اور اسی پر بات کو ختم کرتے ہیں، مصیبت کتنی بڑی ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، دعاؤں سے اللہ پاک اس کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا تو وہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے کو کوئی چیز نہیں بدلتی مگر دعا۔ آئیے سارے اسباق پر توجہ کرتے ہوئے اس آخری سبق کو بھی مضبوطی سے تھام لیں۔
اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں، والدین کے بارے میں، نسلوں کے بارے میں، امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں کہ اللہ ہماری آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کر دے اور آنے والی مصیبتوں سے محفوظ کر دے۔ اللہ ہماری بیماریاں جو آ چکی ہیں ہم پر، ہمارے کنبوں پر، ہمارے پیاروں پر، امت پر، ان کو دور کر دے، جو آنے والی ہیں اپنی رحمت سے ان سے بچا دے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔